اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں کچھ ایسے کام کہ جو اس انسان کے لیے ضروری ہیں کہ جو اپنے اندر موت کی علامتیں دیکھے یا موت کی نشانیاں دیکھے، جو اس کو انجام دینے چاہیے، کچھ ان کاموں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دیکھیں، بعض اوقات انسان اپنی حالت کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس میری جان نکلنے والی ہے یا میرے پاس بہت کم ٹائم باقی ہے، یا بعض اوقات ڈاکٹر ہی کہہ دیتے ہیں بھائی 1 ہفتہ ان کے پاس، ہفتہ 10 دن سے زیادہ یہ نہیں جئیں گے. خلاصہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایسا اندازہ ہو چکا ہے علامتوں کے ذریعے سے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کچھ چیزیں انسان پر ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو انجام دے. پہلی صورت فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے میں نے مال لیا ہوا ہے، مثلا کسی نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، کسی سے میں نے کوئی استعمال کے لیے کوئی چیزیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کسی دوست سے کوئی کتاب چاہیے تھی، آپ کسی دوست سے اٹھا کے لے آئے استعمال کے لیے، اس کو کہتے ہیں عاریہ، عاریتاً لی ہوئی ہے. یا یہ کہ انویسٹمنٹ کے لیے میں نے لوگوں سے پیسے وغیرہ لیے ہوئے ہیں. خلاصہ کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کا مال آپ کے پاس اگر موجود ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو اپنے اندر علائم موت نظر آئیں تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پر ضروری ہے کہ یہ فوراً یہ مال ان کے مالکوں تک پہنچائے، یا یہ کہ ان کو اطلاع دے دے کہ بھائی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ مال آ کے اپنا مجھ سے لے جاؤ. یا مال پہنچائے یا ان کو اطلاع دے کہ بھئی میرے جانے کا وقت آ گیا، یہ مال اپنا آ کے مجھ سے لے جاؤ. لیکن فرض کریں اگر دونوں میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہ ہو، نہ اس وقت مال پہنچانا ممکن ہے نہ اس وقت اطلاع دینا ممکن ہے، تو کہتے ہیں کہ اب چاہے وصیت ہی کے ذریعے سے ہی، اور اچھا خالی وصیت لکھ دے، بعد میں کسی کو کوئی وصیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے عام طور پر جب وصیت کی بات آتی ہے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ وصیت کرے اور اس کے اوپر 2 عادل گواہوں کو بھی شاہد بنائے. تو چاہے وصیت کرنے اور گواہ اس وصیت پر گواہ قرار دینے کے ذریعے سے ہی، اور اپنے وصی کو جو وصیت پر عمل کرنے والا ہے اس کو گواہوں کو اس شخص کا نام، اس کی خصوصیات، اس کے مال کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں بنا کر اطمینان حاصل کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال ان کے مالکوں تک پہنچ جائے گا. یعنی اگر اس کے لیے دینا یا اطلاع دینا ممکن نہیں ہے خود ان افراد کو، تو اس کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کے بعد اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ مال ان کے مالکوں تک پہنچ جائے گا، چاہے وصیت کرے اور وصیت کے اوپر گواہ بنائے. یہ ایک کام. اچھا، دوسرا کام کہتے ہیں اگر انسان اپنے اندر علائم موت دیکھے اور اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، پہلے یہ تھا کہ لوگوں سے لیا ہوا تھا اس نے مال اور اس کے پاس لوگوں کا مال موجود تھا، اب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اس کی گردن پر قرضہ وغیرہ ٹائپ یا قرضہ ہے، یا یہ کہ اس نے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دیا ہوا ہے، یا کسی کے پاس امانت کے طور پہ پیسہ رکھوایا ہوا ہے. درست؟ بس کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جس میں مرنے کے قریب جو شخص ہے، مثلا فرض کریں میرا مال سامنے والے کی گردن پر ہے، تو اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس میں اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال ان تک پہنچ جائے گا، چاہے وصیت کے ذریعے ہی اور وصیت کے اوپر گواہ بنانے کے ذریعے وہ یہ کام کرے.
البتہ یہ جو کام ہے یہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب تین میں سے کوئی ایک صورت حال ہو. مثلا میری گردن پہ لوگوں کا مال ہے، میں نے قرضہ لیا ہوا تھا اور وقت یا تو قرضے کا ابھی آیا نہیں ہے یا وقت آ چکا ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے دینے کے لیے، یا یہ کہ سامنے والے نے ابھی تک مجھ سے مطالبہ ہی نہیں کیا. ان تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے چاہے وہ وصیت ہی ہو اور وصیت کے ذریعے وہ اس مال کو اطمینان حاصل کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال لوگوں تک پہنچ جائے گا. اور اگر ان تین میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر اس کے پاس اگر مال ہے تو خود جا کے فوری طور پر ادا کرے. تو اس صورت میں تو چاہے اس کے اندر علامت موت نہ بھی آئی ہوں، اگر مال اس کے پاس موجود ہے اور یہ دے سکتا ہے تو اس کو خود سے جا کر ادا کرنا چاہیے. یہ دو صورتیں. تیسری چیز جو واجب ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے اندر موت کی علامتیں دیکھے اور حقوق شرعیہ اس کی گردن پر ہو، مثلا میرے اوپر خمس ہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، میرے اوپر رد مظالم واجب ہے، یعنی میں نے لوگوں کا مال دینا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس کے پاس مال ہے تو فوراً ادا کر دے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری خمس ادا ہو جائے گی یا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا رد مظالم ادا ہو جائے گا، چاہے وہ وصیت ہی کے ذریعے اس کام کو معین کرے، یعنی کسی مورد اعتماد شخص کو وصیت کرے. تین چیزیں. چوتھی چیز کہتے ہیں کہ جب بھی انسان اپنے اندر علامت موت دیکھے اور اگر اس کے اوپر حج واجب ہو اور حج مستقر ہو چکا اس کی گردن پر اور خود نہ جا سکتا ہو اور ابھی نائب بھی نہیں بھیج سکتا، تو اگر اس کے پاس مال ہے یا مال نہ ہو لیکن احتمال ہے اس بات کا کہ مثلا فرض کریں میری اولادوں میں سے کوئی اولاد میری خود ہی بغیر اجرت کے ہی میرا حج خود ہی کر دیں گے، درست، تو ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ میرے بعد یہ حج ہو جائے گا، چاہے وہ وصیت ہی کے ذریعے اس کام کو انجام دے. اور اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ مال کے ذریعے کسی کو نائب بنا کر بھیجے گا. چار چیزیں. پانچویں چیز کہتے ہیں کہ اگر کسی کی گردن پر قضا نمازیں، قضا روزے یا کفارے وغیرہ اس کی گردن پر ہوں تو اس کی بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ابھی اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ مثلا قضا نمازیں اور قضا روزوں کی وصیت کرے، کیونکہ وہ تو زندگی میں ہوتے نہیں ہیں، یا کسی کو ابھی سے پیسے بھی دے سکتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد قضا نمازیں اور قضا روزے اس کے پڑھ دے، کیونکہ اب تو مرنے والا ہے، کیونکہ فرض ہمارا ہے کہ اس کے اندر علائم موت آ چکی ہیں. اور کفارے کے پیسے تو کفارے ادا کرے، اور نہیں ہیں تو وصیت کرے کہ اس کے مال سے یہ کام نماز روزہ اور اجرت پر نماز روزہ اور اس کی جو کفارے وغیرہ ہیں وہ ادا کیے جائیں. اور آخری چیز کہ اگر باپ اپنے اندر مرنے کی علامتیں دیکھ رہا ہے اور اس کی کوئی نابالغ اولاد ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اکثر ہم لوگ اس سے غافل ہیں کہ اگر باپ دیکھ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور میری نابالغ اولاد ہے اور اگر ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوا تو ان کا حق ضائع ہو جائے گا، ان کا مال ضائع ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کے ذریعے ان کے لیے کسی سرپرست کو معین کرے، چاہے وہ اپنی بیوی کو سرپرست بنائے اگر وہ قابل اعتبار ہے تو، دین اور فقہ اور یہ ساری چیزیں سمجھتی ہے تو چاہے اپنی بیوی ہی کو سرپرست بنائے، اس کو چاہیے کہ سرپرست بنائے اپنے بچوں کے لیے معین کرے. لیکن اگر اس کی کوئی اور ولی موجود ہے، جیسے دادا ہے خود مر رہا ہے لیکن باپ موجود ہے مرنے والے کا، یعنی دادا بچوں کا، یا یہ کہ اگر یہ سرپرست کسی کو نہیں بناتا تو ان کا مال ضائع نہیں ہوگا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ یہ کسی کو
سرپرست معین کرے، کسی کو گارجین بنائے، پھر وہ بغیر گارجین بنائے بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على